السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 5۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سعادت حسین اندر آ کے بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ مہتاب بھی ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ جی بولیے، کیا بات ہے؟ مہتاب بیگم سعادت حسین سے قدر تمیز سے بات کرتی تھی۔ دیکھو مہتاب، تم سمجھدار ہو، تم جانتی ہو جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگ جاتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی ان کے فیصلوں میں خوش رہنا چاہیے، ورنہ جوانی کے جوش میں بچے غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ابو کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ کھل کر بولیے، پہیلیاں مت بجوائیں، مہتاب بیگم نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ دیکھو مہتاب، عمر روشانے کو پسند کرتا ہے اور میں جانتا ہوں تم روشانے کو ناپسند کرتی ہو، مگر تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہو جاؤ اور روشانے کو اپنی بہو بنا لو۔ سعادت حسین نے کھلم کھلا بات کی تھی، جسے ویڈیو کال پر جہانگیر نے بھی سنا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ اس روشانے کو میں کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ مہتاب بیگم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ایسے کیسے نہیں بناؤ گی؟ عمر اس سے محبت کرتا ہے اور تمہیں اپنے بیٹے کی خاطر ایسا کرنا پڑے گا۔ سعادت حسین نے بھی اس کے انداز میں اس سے بات کی تھی۔ میں نے بول دیا ہے، میں کبھی روشانے کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ پہلے ماں اپنے شوہر کو چھوڑ کے گئی تھی، کل کو بیٹی بھی میرے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی تو کیا کروں گی میں؟ مہتاب بیگم نے تنزیہ کہا تھا، جسے سن سعادت حسین کا دماغ گھوم گیا تھا اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تم بھی سن لو مہتاب، اگر تم نے روشانے کو بہو نہیں بنایا تو اس گھر میں اور اس جائیداد میں سے تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ تمہارے پاس ایک دن کا وقت ہے، سوچ کر مجھے جواب دے دو، ورنہ پھر اپنا بوڑیا بستر اس گھر سے اٹھا لینا۔ میں بھی دیکھتا ہوں اب کون اپنی چلاتا ہے۔ بس بہت ہو گئی اس گھر میں سب کی منمانیاں، سعادت حسین غصے میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ پیچھے مہتاب بیگم صدمے کی کیفیت سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد مہتاب نے جہانگیر کو کال کرنے کی غرض سے موبائل اٹھایا تو دیکھا کال ابھی تک لگی ہوئی تھی۔ جہانگیر، دیکھا آپ نے کیا بول کے گئے ہیں آپ کے ابو؟ مہتاب بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے شیان اور اب عمر، ان کے دونوں بیٹے روشانے کے پیچھے پاگل ہوتے جا رہے تھے اور وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ مہتاب، میں سب سن چکا ہوں، تم عمر سے پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اسے ہم سے بات کرنی چاہیے تھی، اس نے ابو کو کیوں اس سب میں ملوث کیا؟ جہانگیر نے پریشانی سے کہا تھا۔ اب کیا کریں ہم؟ آپ تو جانتے ہیں آپ کے والد جو کہہ دیتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کو کہا بھی تھا کہ گھر اور جائیداد میں سے اپنا حصہ لے لیں، مگر آپ کو تو اچھا بیٹا بننے کی پڑی ہوئی تھی، اب بھگتیں۔ مہتاب بیگم نے غصے سے کہتے ہی فون کاٹ دیا تھا۔ عمر، یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو تم؟ یہ تمہارے دادا جان نے آج آ کے کیا بولا ہے؟ کیا کان بھر کے آئے ہو تم ان کے؟ تم بھی سن لو اور اپنے دادا جان کو بھی بتا دینا، روشانے کو میں کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ مہتاب بیگم سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی اور اب اس پر برس رہی تھی۔ مام، دادا جان نے جو بولا وہ ٹھیک بولا ہے، میں روشانے سے محبت کرتا ہوں، اگر اس سے میری شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ عمر نے آخرکار ڈھیر ساری ہمت جمع کر کے اپنی ماں کے سامنے اعتراف کر ہی دیا تھا۔ دیکھا، کر دیا نا اس جادوگرنی نے جادو میرے بیٹے پر، جو بیٹا میرے آگے کھڑے ہو کے آنکھیں بھی نہیں اٹھاتا تھا، آج اس کی محبت میں بول رہا ہے۔ مہتاب بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر دے۔ مام، آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں آپ کو بول چکا ہوں، میں روشانے سے شادی کروں گا، ورنہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤں گا۔ عمر نے نظریں جھکائے کہا تھا اور پھر وہ مہتاب بیگم کے سامنے سے نکلتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ عمر باہر نکلا تو بیرونی دروازے سے شیان کو اندر آتے دیکھا۔ شیان کو دیکھ عمر نے غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ برتا باہر نکل گیا۔ عمر کی بات سن کے مہتاب بیگم نے اب روشانے کے پاس جانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت میں چلتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ روشانے، انہوں نے لانچ میں کھڑے ہو کے اسے آواز دی تھی۔ روشانے اس وقت شاور لینے گئی ہوئی تھی۔ مہتاب کی بات سن کے سعادت حسین اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ کیا ہوا مہتاب؟ روشانے کو کیوں بلا رہی ہو؟ اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ تم روشانے کو دمکا کے اس فیصلے سے پیچھے ہٹا دو گی تو سن لو، اگر عمر اور روشانے کی شادی نہیں ہوئی تو میں جہانگیر کو جائیداد سے طاق کر دوں گا۔ سعادت حسین نے تنزیہ کہا تھا، جسے سن مہتاب بیگم کے تاثرات نرم پڑے تھے
ابو رخسانے کو بہت اچھے لڑکے مل جائیں گے، آپ کیوں میری عمر کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ مہتاب بیگم نے بے بسی سے کہا تھا، جسے سن سعادت حسین کے چہرے پر گہری تنزیہی مسکراہٹ ابھری تھی۔ عمر کے پیچھے میں نہیں پڑا، بلکہ وہ خود بھی یہی چاہتا ہے، ورنہ قیام بھی ہے عمر سے اچھا ہے، اور شبنم تو ویسے ہی رخسانے پر جان چرکتی ہے۔ ویسے تمہارے لیے تو یہ بہت اچھی آفر ہے مہتاب، کیونکہ میں رخسانے کی شادی کے بعد اپنی اور شفقت کی جائیداد اس کے نام کر دوں گا۔ اب تم خود سوچ لو، سونے کی چڑیا کو اٹھنے دینا ہے یا پھر قید کر لینا ہے؟ سعادت حسین کی بات سن کر مہتاب بیگم کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سوچ کے جواب دوں گی، مہتاب بیگم کہتی ہوئی سیڑھیوں سے اتر گئی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جہانگیر کو کال ملائی تھی۔ جہانگیر، میں عمر اور رخسانے کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی بات سن جہانگیر حیران ہو گئے تھے، مگر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی بیگم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی تھی۔ رات میں عمر گھر آیا تو مہتاب بیگم اسے اپنے ساتھ اوپر منزل پر لے آئی تھی۔ اس وقت رخسانے شبنم چچی کے گھر پر تھی۔ عمر اور مہتاب بیگم سعادت حسین کے کمرے میں آئے تھے۔ ابو جان، میں راضی ہوں رخسانے اور عمر کی شادی کرنے کے لیے۔ یہ بات سن جہاں دادا جان نے خوشی سے مہتاب کو دیکھا تھا، وہیں عمر بھی اس معجزے پر حیران تھا۔ مگر میری ایک شرط ہے، جب تک منگنی نہیں ہو جاتی کسی کو کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے، خاص طور پر شیان کو۔ میں سب کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ وہ ادا سے کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی، اور عمر خوشی کے مارے دادا جان کے گلے لگ گیا تھا۔ اگلے دن رخسانے یونیورسٹی گئی تھی۔ یونیورسٹی میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ کسی لڑکے نے اسے نظریں اٹھا کے دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ چیز محسوس کر کے بلا شبہ ہی اس کا اعتماد بڑھ گیا تھا۔ وہ کلاس میں بیٹھی تھی جب پرنسپل نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آفس کی جانب چل دی تھی۔ سر، may I come in؟ اس نے آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں come in؟ وہ اندر کی جانب لپکی تھی۔ اندر جاتے ہی اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ پرنسپل کے سامنے والی کرسی پر ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، جسے دیکھ کر رخسانے نے نظریں جھکا لی تھی۔ بیٹھیے۔ رخسانے پرنسپل کی بات سن وہ ہچکچاتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ رخسانے، جو بدمستگی تمہارے کزن نے پرسوں یونیورسٹی کے آگے پیدا کی تھی، اس کے بعد میں تمہیں فوراً یونیورسٹی سے نکال دیتا، مگر تم ہماری لائق فائق اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے تمہارے لیے میں نے رعایت کی ہے۔ پرنسپل کہہ کر خاموش ہو گئے تھے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، میرے کزن نے جو کیا ٹھیک کیا، اس لیے اگر آپ مجھے یونیورسٹی سے نکال دیتے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے لوگ جہاں پائے جاتے ہیں وہاں سے نکلنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ سر، آپ نے اپنے بیٹے سے تو نہیں پوچھا ہوگا کہ شیان نے اسے کیوں مارا تھا؟ میں بتا دیتی ہوں، اس نے میرا دوپٹہ پکڑا تھا اور میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہ اکثر یونی میں مجھے تنگ کرتا رہا ہے۔ وہ اعتماد سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ڈیڈ، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یہ اپنے کزن کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہی تھی۔ میں نے منع کیا تو وہ مجھے مارنے لگا۔ پرنسپل کا بیٹا اس کے روبرو کھڑا ہو کے صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی اتنی گھٹیا بات سن رخسانے کا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ یو باسٹرڈ! منہ پر تھپڑ کھانے کے بعد وہ غصے سے کرایا تھا۔ پرنسپل بھی حیرت سے کھڑے ہو گئے تھے اور اس لڑکی کی جرأت دیکھ رہے تھے۔ سر، آپ CCTV فوٹیج چیک کر لیں، اگر اس میں بھی میں غلط ہوں تو آپ مجھے یونیورسٹی سے نکال دیجیے گا۔ حقارت بھری نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ وہ باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے اس لڑکے نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ڈیڈ، اس گسٹ پر کی لڑکی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور آپ خاموش کھڑے ہیں؟ رخسانے کے باہر جاتے ہی وہ پھنکارا تھا۔ چپ ہو جاؤ آباد، کیوں میری یونیورسٹی کا نام خراب کرنا چاہتے ہو؟ اس لڑکی سے دور رہو۔ خبردار جو اب تم نے رخسانے کے ارد گرد نظر آئے مجھے۔ اس کا کزن جب تمہیں تمہاری یونیورسٹی کے سامنے مار سکتا ہے تو سوچو بعد میں تمہارا کیا حال کرے گا۔ ڈیڈ، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا جب پرنسپل نے اس کی بات کاٹی تھی۔ بس مجھے اور کچھ نہیں سوچنا۔ رخسانے کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر میں تمہیں 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کر رہا ہوں یونیورسٹی سے۔ انصاف ہوتا ہے، پھر وہ میرا بیٹا ہو یا کسی اور کا بیٹا ہو، پرنسپل نے کارڈار لہجے میں کہا تو بعد غصے سے آفس سے نکل گیا۔ رخسانے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ باہر آ کے اس نے خود سے سرگوشی کی تھی۔ وہ یونی سے تھکی ہاری آ کے صوفے پر ڈہ گئی تھی۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز پر وہ سست قدموں سے چلتے کچن کی جانب آئی تھی۔ سعادت حسین اور ملازم کو کچن میں دیکھے اس نے تشویش سے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ کھانے کی لذیذ خوشبو اس کے نتنوں ٹکرائی تو اس نے ایک گہرا سانس لے کے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ دادو، اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، خیریت تو ہے؟ آج کوئی خاص دن ہے کیا؟
اس نے تجسس سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سن سعادت حسین کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ بس میں آج بہت خوش ہوں، اس لیے میں نے کھانا خاص تمہاری پسند کا بنایا ہے۔ سعادت حسین چلتے ہوئے اس کے قریب آئے تھے۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور یہ خوشی کس بات کی ہے؟ کمر پر ہاتھ لگائے سوالی انداز میں پوچھا گیا۔ وہ تمہیں پتہ چل جائے گا، خیر چھوڑو، کھانا لگاتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ سعادت حسین نے اسے ٹالتے ہوئے اس کا دھیان کھانے پر لگایا تو وہ بھی کھانا لگانے کی غرض سے آگے بڑھ گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے چولہے پر رکھی کڑھائی کا ڈھکن کھولا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ اتنی لذیذ خوشبو اس پکوان کی ہی تھی نا جس کا اسے گمان ہو رہا تھا۔ ڈھکن کھولتے ہی اس کے چہرے پر چمک ابھری تھی۔ مغز فرائی اس کا پسندیدہ پکوان۔ بے صبری کی کیفیت میں اس نے لکڑی کے بنے کیبٹ میں سے پلیٹیں اور باؤل نکالا تھا۔ سعادت حسین اس کے جذباتی پن کو دیکھ مسکراتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئے تھے۔ خادم بابا، آپ یہ پلیٹیں اور ہار پاٹ لے جائیں، میں باؤل میں اپنا من پسند بنا ہوا مغز فرائی لے کے آتی ہوں۔ اس نے کڑھائی پر سے ڈھکن ہٹا کے خوش ہوتے ملازم کو تاکید کی تو خادم بابا بھی اس کی معصومیت پر ہنستے کچن سے باہر نکل گئے۔ جلدی جلدی باؤل لے کے وہ کھانے کی گول میز پر پہنچی تھی۔ یہ میز لاؤنج میں ایک سائڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ اس پورشن میں 4 کشادہ کمرے والا لاؤنج اور ہال نما کمرہ تھا۔ ہال کمرے کے اندر کچن میں تھا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ہاتھ مسلتے ہوئے وہ کھانے کی جانب اپنی تمام تر توجہ کر چکی تھی۔ اس کو کھانا کھاتا دیکھ دادا جان نے بھی خوشی خوشی کھانا کھایا تھا۔ سر، انٹرویو کے لیے ایک لڑکی آئی ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ پینٹ شرٹ پہنی سیکرٹری کی بات سن کے اس نے مصروف انداز میں سر کو ہلکے سے جنبش دے کے اجازت دی تو وہ لڑکی تیزی سے باہر کی جانب لپک گئی۔ چند ثانیوں بعد آفس کا دروازہ کھولے کوئی لڑکی اندر داخل ہوئی تو خیام نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ چادر میں لپٹی اس ڈری سہمی لڑکی کو دیکھ اس کی لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں رک گئی تھی۔ خیام کی نظریں خود پر دیکھ وہ معصوم لڑکی مزید نروس ہو گئی تھی۔ بیٹھیے، خیام نے نظریں جھکائے دھیرے سے کہا تو وہ اپنی انگلیوں کو مسلتے کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ خیام نے اس کی فائل ہاتھ میں لیے پوچھا تھا۔ BA، جھجکتے ہوئے جواب دیا گیا تھا۔ اینڈ ایکسپیرینس؟ اس بار خیام نے نظریں اس کے چہرے پر ٹکا لی تھی اور پھر وہ نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ سر، مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، میں پہلی بار جاب کے لیے نکلی ہوں۔ اس لڑکی کی ایسی حالت تھی جیسے ابھی رو جائے۔ اس کی حالت دیکھ خیام سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت مجبوری کے تحت گھر سے نکلی ہے۔ ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں کیسے جاب دے دوں آپ کو؟ خیام نے نظریں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ڈالے پوچھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ سر، ایکسپیرینس تو جب آئے گا نا جب کوئی جاب دے گا، ہر جگہ سب ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں، جاب دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ قدرے بے بسی سے وضاحت دی گئی تو خیام کو بے اختیار ہی اس پر پیار آ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جاب دے دیتا ہوں، مگر پھر آپ نے دل لگا کے کام کرنا ہے اور مجھے شکایت کا موقع نہیں دینا۔ میری سیکرٹری کی شادی ہو رہی ہے تو کل سے آپ میری سیکرٹری ہیں، باقی انفارمیشن آپ کو باہر سمجھا دی جائیں گی۔ مقابل کی بات سن کر محرمہ نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ گندمی رنگت پر ڈارک بیئرڈ، وہ کافی ہینڈسم لڑکا تھا۔ بہت شکریہ سر، وہ دھیرے سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی اور باہر کی جانب لپکی تھی جب خیام نے اسے پکارا تھا۔ محرمہ! خیام کی بات سن کر اس کے چلتے قدم رک گئے تھے اور پھر وہ پیچھے مڑی تھی۔ جی سر، اس نے اپنی شہد رنگ آنکھوں سے سامنے والے کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ کل سے ٹائم پر آفس آنا۔ گہری مسکراہٹ سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے دل کی دیواریں ہلاتی تھی اور پھر دھیرے سے سر کو جنبش دے کے باہر نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد سو گئی تھی۔ بیڈ پر اسے اٹھ کر وہ کھڑکی کی جانب بڑھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اس کے بال ارد گرد بکھر گئے تھے۔ شیان کی اس پر نظر پڑی تو وہ اسے ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ رخسانے کی اس پر نظر پڑی تو اس نے جھٹکے سے نظریں پھیر لی، جسے دیکھ رخسانے کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ ابھر گئی تھی۔ آج اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب لپکی تھی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے اپنے شانوں پر دوپٹہ پھیلایا اور بالوں کو سیٹ کر کے کندھے پر ڈال لیا۔ اب اس کا رخ نیچے کی جانب تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب مہتاب چچی کی اس پر نظر پڑی۔ ارے رخسانے بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ مصنوعی میٹھا لہجہ دیکھ رخسانے نے شوق سے مہتاب چچی کو دیکھا تھا۔ آج کیا سورج مغرب سے نکلا تھا جو مہتاب چچی رخسانے سے شیریں لہجے میں بات کر رہی تھی؟ جی چچی، بس وہ تھوڑا لان میں جا رہی ہوں ٹھنڈی ہوا کھانے، اس نے ہچکچاتے ہوئے
جواب دیا تھا، ٹھیک ہے ابھی تم ہوا کھا لو، پھر رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا، میں انتظار کروں گی تمہارا۔ مہتاب چچی ہنستے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی اور رخسانے پھٹی آنکھیں لیے لان میں آ گئی تھی جہاں شیان بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بینچ پر اس کے برابر میں جا بیٹھی تھی۔ تمہاری ایگزام شروع ہونے والے ہیں اور تم یہاں ہیڈ فون لگائے بیٹھے ہو؟ رخسانے نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا تو شیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا اور پھر وہ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش غور سے دیکھنے لگا۔ تم تو جانتی ہو رخسانے، میں بغیر پڑھے پیپر دیتا آ رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد اس نے ہنس کے جواب دیا تھا، جسے سن رخسانے نے بویں اٹھائی تھی۔ آئی ایم سوری شیان، اس دن میں زیادہ تلخ ہو گئی تھی، مجھے تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، رخسانے نے محبت سے وضاحت دی۔ تو شیان کو دل کیا کاش وہ ہمیشہ سے ایسے ہی بات کرے۔ چلو دیر آیا درست آیا، تمہیں احساس تو ہوا نا؟ شیان نے گمبھیرتا سے کہا تو رخسانے نے بویں اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ شیان، عمر ٹھیک کہتے ہیں، تم بڑے ہو گئے ہو، کیسی بڑوں بڑوں والی باتیں کر رہے ہو؟ رخسانے نے حیرانگی سے کہا تو شیان نے ایک قہقہا لگایا تھا۔ او گاڈ رخسانے، تم نے مجھے بچہ سمجھنا بند کرو پلیز، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں تمہارا دلہا بن جاؤں جب بھی تم مجھے بچہ سمجھ کے میری ویڈنگ لائف برباد کر دو۔ اس نے مذاق میں سومعنی بات کی تو رخسانے اس کی بات سن کے سرتا پیر ہل گئی تھی۔ شیان، تم اپنی حد کیوں بھول جاتے ہو؟ ایسی چھجوری باتیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کم از کم یہی خیال کر لیا کرو تم سے کتنی بڑی ہوں میں۔ وہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ رخسانے، یار میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا نا، سوری یار۔ اس کے بگڑے تاثرات دیکھ شیان سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے مذاق میں کتنی گھٹیا بات کر دی تھی۔ وہ تو رخسانے کو دل سے چاہتا تھا، اسے جسم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ شٹ اپ شیان، ڈونٹ ٹاک۔ اس بار حد درجے کی تلخی سے کہتے وہ پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی تھی۔ رات کے کھانے پر رخسانے اور سعادت حسین مہتاب بیگم کے بے حد اصرار پر نیچے کھانا کھانے آ گئے تھے۔ مہتاب بیگم نے انہیں میز پر بیٹھنے کی دعوت دی اور کھانا لگانے لگی۔ اتنی دیر میں عمر بھی کھانے کی میز پر آ گیا تھا۔ عمر کے چہرے پر بھی الگ ہی خوشی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔